السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست باخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو سدا سلامت رکھے۔ آج تنگ دستی اور بے روزگاری دور کرنے کے حوالے سے ایک بڑا ہی خاص اور لاجواب روحانی وظیفہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر سورۃ الفاتحہ شریف اور سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، اس سے فاقے کو دور فرما دیتا ہے، بے برکتی کو دور فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو سورۃ الفاتحہ شریف اور سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھ لیا کرے، کیونکہ آج ہر شخص یہ بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، مجھے تنگ دستی کا سامنا ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، طرح طرح کی وہ شکایات کرتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری تنگ دستی بھی دور ہوگی، بے روزگاری بھی دور ہوگی، اور اللہ پاک ہمیں اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی تنگ دستی کا سوال عرض کیا کہ مجھے تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، بے برکتی ہے۔ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر گھر کے اندر کوئی بھی شخص نہیں ہے تو پھر گھر میں داخل ہوتے وقت مجھ پر درود و سلام پڑھو اور سورۃ الاخلاص شریف کی تلاوت کرو۔ تو فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اللہ رب العزت اسے اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے گا، اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، اس کی بے روزگاری بھی دور ہو جائے گی، بے برکتی دور ہو جائے گی، اللہ اسے اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت آئے، میرے گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، میرے کاروبار کے اندر برکت ہو، وہ گھر میں جب داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام ضرور کیا کرے اور سورۃ الاخلاص شریف کی تلاوت کیا کرے۔ اور حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اول آخر درود پاک، اور اس آیت مقدسہ کی جو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اسے محفوظ رکھتا ہے، اس کے گھر کے اندر خیر و برکت آتی ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں عطا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرے وہ ہر طرح کی مشکلات اور مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں، میرے رزق کے اندر خیر و برکت ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ ہر رات نماز عشاء کے بعد 28 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرے، اول آخر درود پاک، اور 28 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھا کرے، اللہ رب العزت اسے غنی فرما دے گا، اس کے کاروبار کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت عطا ہوگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا فقرؤوها اولادکم، فرمایا کہ سورۃ الواقعہ یہ سورۃ الغنا ہے، یہ بندے کو مالدار کرنے والی صورت ہے، بندے کو دولت مند کرنے والی صورت ہے، تو فرمایا کہ خود بھی اس کی تلاوت کرو اور اپنی اولاد کو بھی یہ صورت سکھاؤ۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، فرمایا کہ جو ہر رات کے اندر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، اسے کبھی بھی فاقہ نہیں آتا، اسے کبھی بھی بے برکتی نہیں آتی۔ فرمایا کہ جو ہر رات نماز مغرب کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیا کرے وہ فاقے سے محفوظ رہے گا، تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، تو وہ سورۃ الواقعہ شریف کو ضرور پڑھے کہ یہ سورۃ الغنا ہے۔ اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خیر و برکت عطا کی جائے، خیر و برکت کا نزول ہو، تو نمازوں کی پابندی فرمائیں، کثرت تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنا لے۔ آج ہم بے روزگاری کا رونا بھی روتے ہیں، تنگ دستی کا رونا بھی روتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت حاصل ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بے حیائی سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کثرت تلاوت کلام پاک اپنا معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے ذکر کی محافل کو اپنے گھروں کے اندر سجائیں کہ ذکر خدا وہ ذکر ہے کہ جو اللہ کی رحمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو چین عطا کرتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ اب جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون نصیب ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اطمینان نصیب ہو، میرے گھر کے اندر خیر و برکت ہو، تو وہ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لے، اپنے گھر کے اندر اللہ کے ذکر کی محافل کو سجائے، اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، مشکلات سے، مصائب سے، بیماریوں سے محفوظ رہیں، تو وہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرے، اور جو اعمال بتائے گئے ہیں صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے ان اعمال کو کرے، اللہ رب العزت اسے ضرور اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔